السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین اکرام، کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں سے روبرو ہوا ہوں۔ کچھ گھریلو مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان جو پریشانیاں تھیں اس سے نجات دیا۔ ابھی کچھ مسائل میں الجھا ہوا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس پریشانی کو بھی انشاءاللہ دور کرے گا۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے دوست احباب کا، جنہوں نے ہماری مصیبت کی گھڑی میں کھڑے رہیں اور بغیر دکھاوے، بغیر ریاکاری کے انہوں نے ہماری مدد کی۔ اللہ رب العالمین ان کے علم، عمر میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور جہاں کہیں رہیں اللہ رب العالمین ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، ساتھیوں، پیارے بچوں، دینی ماں اور بہنوں، آج اس پرفتن دور میں مسلم معاشرے پر جب آپ غور و فکر کریں تو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہو بہو ویسے ہی چل رہے ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے۔ اب بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم انہی کی کریکٹر کو فالو کر رہے ہیں، جیسا ان کا کریکٹر ہے، جیسا ان کا نیچر ہے، جس طریقے کی ان کی سوسائٹی ہے، جس طریقے کا ان کا حلیہ ہے، لباس ہے، ہو بہو وہی کاپی کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور ان کو یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہماری بہنوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کس راستے پہ جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس راستے پر چلنے سے منع کیا ہے، بلکہ وہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اب دیکھیے نا، نوجوانوں کو جینس پینٹ ٹائٹ، ہماری ماں اور بہنیں بھی جینس پینٹ ٹائٹ فٹنگ کے ساتھ پہن کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، شرم و حیا بیچ ڈالی ہیں، شرم و حیا ختم ہو چکا ہے جیسے۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ بات۔ ہمارے جوانوں کو دیکھیے، غلط روش اختیار کر لیے ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ انڈر ویئر اوپر جا رہا ہے، پینٹ نیچے جا رہا ہے، اس کے اوپر ٹی شرٹ بھاگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو لباس پہننے کا حکم دیا، جس طریقے سے لباس پہننے کا حکم دیا، اس کو ہم لوگ چھوڑ کر یہود و نصارہ کے لباس کو فالو کر رہے ہیں، پہن رہے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے، جو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، جس قرآن کو ہم نے طاقوں کی زینت بنا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے مسلمانوں ہم پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا۔ اس کو پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے سمجھاتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ایک حدیث پریشان حال ہے۔ اور وہ پریشانیاں جو بڑی بڑی پریشانیاں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا، ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی، پریشانیاں آتی، تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی۔ اللہ کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز سے مطلب نہیں ہے، لباس یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے، زندگی جانوروں کی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور سوچ رہے ہیں ہم بہت ماڈرن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کیا فرشتوں کا نزول ہوگا؟ اس گھر میں شیطان ہی آئیں گے نا، جس گھروں میں قرآن حدیث کی مخالفت کی جائے۔ اور کتنے ایسے گھر ملیں گے جو دعویٰ کرتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مچل جائیں گے، اچھل جائیں گے، پھسل جائیں گے۔ اور جو نبی کے دعوے دار ہیں ان کے گھر میں نبی علیہ السلام کی بات موجود ہی نہیں ہے، حدیث موجود ہی نہیں، نبی علیہ السلام کی بات جو حدیث جس کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو جب موجود ہی نہیں رہے گا، حدیث رہے گا ہی نہیں، اور چلو اچھا نہیں ہے تو سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، وہ واٹس ایپ، فیس بک پہ دنیا کے لہو لعب میں مست ہیں، دنیا کی عیاشیوں میں مست ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں مل رہی ہے کہ قرآن حدیث سن سکے۔ اپنے ہمارے علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت دے رہے ہیں، فیس بک پر لائیو چل رہے ہیں، اپنا وقت دے دے کر علم بانٹ رہے ہیں، اس کو بھی سننا۔ مسلمانوں کو ہم نے دیکھا گلیوں میں کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی گانا سن رہا، کوئی عیاشی کر رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، ضرورت ہے آج کہ ہم قرآن حدیث کے صحرا پر آئیں، قرآن حدیث کے راستے کو اختیار کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ السَّنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یقیناً اپنے سے پہلے لوگوں کی ہو بہو پیروی کرو گے، جیسا کہ ایک بالشت دوسری بالشت کے اور ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہوتا ہے، قدم پر قدم چلو گے۔ اگر وہ بل کے اندر داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اور کس کی؟ یعنی یہ امت محمدیہ یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی اور کر رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشن گوئی سچی ہے۔ ہمارا آپ جھوٹے ہو سکتے اپنے بات میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جھوٹی بولو نہیں ہو سکتی، علماء کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے واسطے یہود و نصارہ کی پیروی سے بچو مسلمانوں۔ بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ جہنم میں جائے گا تو اس کے پیچھے بھی تم بھی جہنم میں پھینکے جاؤ گے۔ آئیڈیل بنانا ہو تو کس کو بناؤ؟ جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو بنانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دیا، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دو اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے تو یہ آپ کی اتباع کرے۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو تو اللہ رب العالمین یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور محبت ہی نہیں بلکہ تمہیں گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یہ فائدہ ہوگا۔ اور یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے تو گناہ گار ہوگے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو تم بھی اسی میں جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے بچو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے بچائے، اور ہم سب اپنی آل اولاد کو قرآن حدیث کی روشنی میں ان کی تربیت اور ان کو طور طریقہ سکھانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔